غریباں کو دو شرف، بے کس نواز کے سو والا کہوں تجھے، مجرم ہوں اپنے عفو کا سامان کروں شفاف، یا علی شفیعی روزے جزا کا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل جشن آمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیش میرے بھائی اندلی میں چمن رسالت حافظ مولانا محمد علی فیضی صاحب سے آپ نے تقریباً پونے 2 گھنٹے نعت سماعت کر لی ہے، اور اتنا طویل نعتوں کو سننے کے بعد گویا کہ اب آپ کا نصاب پورا ہو گیا ہے، اور اس کو مکمل کر لیا ہمارے بھائی جناب قاری یوسف صاحب نے۔ اللہ تعالیٰ اور بھی جن لوگوں نے سر شام سے اپنی اپنی خدمتیں، اپنی اپنی غلامی پیش کی، اللہ پاک سب کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا جمال الدین صاحب اور ان کے تمام رفقا کو ہدیہ تبریک پیش کیا جاتا ہے، اور دعا کی جاتی ہے کہ بلانے والوں کو، لانے والوں کو، منتظمین کو شان کے مطابق بہتر جزا کا فرمائے۔ اور غلام احمد رضا کہہ رہے تھے کہ خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ کے صاحب سجادہ حضرت مولانا احسن رضا خان صاحب، وہ بھی سیدی اعلیٰ حضرت کے گھرانے سے تشریف لانے والے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کی حاضریاں قبول کرے۔ تھوڑی دیر میں نے بھی آقا کی بارگاہ میں کچھ غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ آپ حضرات ویسے میں میرا تعارف کرا دوں، مولانا نے بہت نوازا، اللہ ان کے جملے میرے لیے دعا بنا کے قبول کرے۔ یہ مولانا جمال الدین صاحب کو کسی نے غلط رپورٹ پیش کر دی تھی کہ کوئی خطیب اور مقرر ہے، اور وہ غلط فہمی میں آ کر پروپیگنڈے کا شکار ہو کر انہوں نے دھوکہ کھایا، اور آج مقرر کی حیثیت سے مجھے بلایا۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی مقرر آدمی نہیں ہوں، بارگاہ غوثیت کا فقیر ہوں، تو میں نے کوئی تقریر نہیں کرنا۔ وہ بارگاہ غوثیت کا ایک بربت ہے، بربت، اس کو صرف میں نے بجانا ہے۔ بربت دل پر عشق کے تار میں نے چھیڑ کر چلے جانا ہے، جو میرا کام ہے، اور بس اس کے بعد میری حاضری مکمل ہو جائے، غلامی کا ثبوت انشاءاللہ دے کر میں رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے کوئی تقریر کرنا نہیں، میں آغاز ڈائریکٹ درد دل سے کر رہا ہوں۔ یہاں جو میں نے اخیر میں بھائی مولانا محمد علی فیضی صاحب سے نعت پڑھتے سنا، تو مجھے لگا کہ یہاں ایک ایک آدمی بیٹھا ہوا عاشق رسول ہے۔ ممبر سے لے کر کے زمین تک جتنے بیٹھے ہیں یہ سب شاک ہیں، اور دنیا میں عاشق رسول سے بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی وی آئی پی نہیں بیٹھا ہے، یہاں سب وی آئی پی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی بادشاہ نہیں بیٹھا ہے، یہاں سب کے سب بادشاہ جس پہ رشک کرے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بادشاہ تو بادشاہ ہے۔ بادشاہ کوئی ایک ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کوئی 2 ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، جسے دنیا سکندر اعظم کہتی ہے۔ اگر سکندر اس وقت موجود ہوتا تو میں اس سکندر کو چیلنج کے ساتھ اس منبر کے نیچے بٹھا کے کہتا، ان کے مقدر پہ تو رشک کر، تو کیا مقدر کا سکندر ہے اور تیری اوقات کیا ہے؟ تجھ سے بڑا محروم کون ہے کہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے پیدا ہوا، اور تو نے 16 سال محنت کی، اور 16 سال محنت کے بعد تو نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، لیکن تو ہی کہتا تھا نا کہ جب میں جنازے میں جاؤں گا تو میرے دونوں ہاتھ باہر کر دینا تاکہ میں ہاتھ خالی لے کر کے جاؤں۔ مسلمانوں، جو بات میں کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں بلکہ یہ دل کی آواز ہے۔ اگر یہ بات تم نے سمجھ لیا تو تم اپنے مقدر پہ رشک کرو گے۔
تمہارے سامنے میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. 16 سال محنت کر کے جس نے جنگل اور بیابان میں گھاس پھوس پر سویا اور آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، جب جنازے میں گیا تو خالی ہاتھ گیا اور اس کو کیا ملا؟ آدھی سے زیادہ دنیا کی حکومت ملی اور ہاتھ خالی گیا. لیکن سنیو، اس کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی ہے اور تمہیں اللہ کا محبوب ملا ہے، تمہیں مالک کونین ملا ہے، تمہیں مصطفیٰ جان رحمت ملے ہیں. اور تم جب دنیا سے جاؤ گے تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، اپنے جنازے میں ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ لے کر کے جاؤ گے. اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر تم دامن مصطفیٰ لے جانے میں کامیاب ہو گئے تو میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری. ارے یہ انسان کیا انسان، فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے. نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. اس بنیاد پر تمہارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ اگر رہ گیا، جنازے میں تم دامن مصطفیٰ لے گئے، فرشتے تمہاری تعظیم کریں گے. تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. اگر علماء بیٹھے ہوئے پیچھے تو میں ان کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے. تمہیں جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمہاری قبر میں سمٹ آئے گی اور تمہاری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گی. یہ کب ہوگا؟ جب تم نبی سے وفا کر لو گے، رسول اللہ سے وفا کر لو گے. تم سب کے سب عاشق رسول ہیں. اب بس ایک بات کر کے بات پوری کر لینا ہے، جتنی دیر میں آپ سمجھ لیں. اللہ اکبر. نبی سے وفا کسے کہتے ہیں؟ نبی کے پاک سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ تم سب عاشق رسول ہو نا میرے بھائی، تو اب بتاؤ رسول اللہ سے ہمیں وفا کرنا ہے. اللہ ہمارا ہوگا اگر ہم نے نبی سے وفا کر لی. اقبال نے تک کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. تم روزی روٹی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو. ارے تم اللہ اکبر بٹیا کی شادی کے لیے پریشان ہو، خدا تمہارا ہو جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو. اللہ اکبر. یہ نوکریاں کیا چیز ہے، دنیا تمہاری غلام بن جائے اگر تم نبی سے وفا کر لو. نیند کی گولی کھا کر کے تمہیں نیند نہیں آتی، نیند کیا چیز ہے، جنت تمہارے پاس سمٹ آئے. اللہ اکبر. اگر تم نبی سے وفا کر لو. میرے بھائی نیند کیا چیز ہے، کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ اکبر. وہ بغداد کا بہلول جسے دنیا بہلول دانا کہتی ہے، وہ دیوانہ گھروندا بنا کر جنت بھیجتا ہے بادشاہ کی بیوی کو. اللہ اکبر. نبی کی وفا کتنی بڑی چیز ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ سب سے معافی چاہتے ہوئے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ میلاد منانے والوں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، قمقمے لگانے والوں، جھنڈے لگانے والوں، اپنے گھروں کو سجانے والوں، مجلسہ سجانے والوں، مرید ہونے والوں، قادری، برکاتی، رضوی، اشرفی، چشتی، واسی، مداری، سب بننے والوں، کیا ہمارے اندر وفاداری ہے نبی کی؟ یاد رکھنا، اگر نبی کی وفاداری ہے تو تم قادری ہو، ورنہ تم قادری کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم چشتی ہو، ورنہ تم چشتی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم مداری ہو، ورنہ تم مداری کہلانے کے حقدار نہیں ہو. اگر تم نبی کے وفادار ہو تو تم رضوی ہو، ورنہ رضوی کہلانے کے حقدار نہیں ہو. آپ کہیں گے امین القادری یہ نبی کی وفاداری کیا ہوتی ہے؟ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اور بات پوری ہوگی کیونکہ بات ہو چکی. 2.25 گھنٹہ جب نبی کی نعت ہوئی تو بات ہو گئی. یہ کہ ذکر نظم میں کیا جائے یا نثر میں کیا جائے، ذکر ہوتا ہے، محبوب کا ذکر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اب یہاں 2 سوال کرنا ہے مجھے آپ سے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ اللہ اکبر. مثال کے ذریعے سمجھو. ایک بندہ ہے، توجہ کرنا، بہت دھیان سے سننا. میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہو اور یاد رکھنا تقریر اتنی توجہ سے نہیں سنی جاتی، دل کا درد ہی سنجیدگی سے سنا جاتا ہے. جب کوئی دل کا درد بیان کرتے ہیں تو آدمی کان لگا کے سنتا ہے، کیا کہہ رہا ہے ذرا سنو تو صحیح، بعد میں نتیجہ نکالیں گے. اللہ اکبر. توجہ کرنا میرے بھائیوں. ایک بندہ ہے، کیا ہم نبی کے وفادار ہیں؟ ہاں یا نہیں کچھ مت
बोलना, सिर्फ सुनना, बस आज सुनना है, आपको कुछ नहीं कहना है। अल्लाह अल्लाह, क्या हम नबी के वफादार हैं? एक बात कहूँ, अगर नबी के वफादार हो जाओगे ना तो नबी तुम्हारी मैयत के दिन तुम्हारे घर तुम्हें लेने आएंगे। ये एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ, एक एक जुमले का जिम्मेदार मैं हूँ। जिसको सबूत चाहिए मैं हवाला भी पढ़ दूंगा। अभी हवाला इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ साथ साथ कि तकरीर नहीं हो रही, दिल का दर्द हो रहा है, बरबते दिल पर इश्क के तार छेड़ रहा हूँ। अगर माइक वाला भैया यहाँ मौजूद है, उससे गुजारिश है कि थोड़ा सा माइक की आवाज अगर वो खोल देगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके रिस्क का, उस रिस्क को खोल देगा इंशाल्लाह, उसके सब्र मुकद्दर को खोल देगा इंशाल्लाह। माइक बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी सी आवाज खुल जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि ये बात थोड़ी खुले फिजा में कहने की है जो अब मैं कहने जा रहा हूँ। क्या हम नबी के वफादार हैं? अगर हम नबी के वफादार हो जाए, लोग कहते हैं नबी कब्र में तशरीफ लाते हैं, मैंने कहा आके सबकी कब्र में, लेकिन जो वफादार होता है मरने से पहले हुजूर उसके सहारे होते हैं, उसको लेने खुद आते हैं। अब बताओ, जिसको लेने रसूलुल्लाह आए उसको कब्र का खौफ क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें तो उंगलियां कटने का दर्द ना हो, जाने यूसुफ सामने हो तो रूह निकलने का मजा क्या होगा। मेरे इमाम कहते हैं जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है। अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा, अब यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। गौर कीजिएगा, जो नबी के वफादार होते हैं नबी उनको लेने तक आते हैं, अल्लाह अकबर, फिर कब्र में उसको बाद में उतारा जाता है, पहले रसूलुल्लाह उसकी कब्र में खुद तशरीफ लाते हैं, उसके उतरने से पहले हुजूर आते हैं उसको सहारा देने के लिए। कोई वफादार होकर तो देखे, बस इतनी सी बात है। तो क्या हम नबी के वफादार हैं? हजारों लोग सरे शाम से लेकर अभी रात निस्फ गुजर चुकी, रात की सिया जुल्फें उसके कमर से नीचे ढलक कर घुटनों की तरफ पड़ रही है। ऐसे में आप यहाँ इश्क रसूल में बैठे हुए इतनी गर्मी में सुन रहे हो, क्या हम नबी के वफादार हैं? मैं कोई फतवा देने नहीं आया, लेकिन अपने आप से पूछो, दिल सबसे बड़ा मुफ्ती होता है। क्या हम नबी के वफादार हैं या नबी पे जुल्म करने वाले हैं? नबी पे जुल्म करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? नबी से जफा करने वाले हो या नबी से वफा करने वाले हो? क्या हम नबी के वफादार हैं? बस इतनी सी बात है। अब आपसे पूछता हूँ, एक शख्स है, एक शख्स एक देहात में रहता है, देहात में रहता है, उसके घर में फाका कशी है, फाके पे फाका है, फाके पे फाका है। वो शख्स जो है, आपके ये गांव का नाम क्या है? जंतीरा, जंतीरा से निकला और निकलने के बाद दिल्ली गया, दिल्ली गया, जगह जगह जाता है, घर घर जाके कहता है मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मुझे नौकरी दे सकते हो, मेरे बच्चे फाके से हैं, मेरी बीवी के दुपट्टा फट गया है, उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं है। मुझे घर घर जाता है और घर घर जाता है और धक्के खाता है, और गौर से सुनना, घर घर जाता है, धक्के खाता है, घर घर जाता है, धक्के खाता है। ऐसे में फिर उसको नौकरी मिलती है, वो मेहनत करता है, मेहनत करके खूब माल कमाता है, और जब माल कमाता है तो दिल्ली में उसका बहुत बड़े पौष इलाके के अंदर एक महल बन जाता है। उसके दो बेटे होते हैं, एक बेटा उसकी कमाई हुई दौलत को निकालता है और निकाल के ले जाकर जिना के अड्डे पे ले जाकर के खर्च करता है, वो रकम को निकालता है, निकालकर उसकी सिगरेट पीता है, उसके पटाखे फोड़ता है, उसके डीजे लगाता है, नचनियों पे खर्च करता है, मुजरों पे खर्च करता है, गानों पे खर्च करता है। एक बेटा ऐसा है, दूसरा बेटा कहता है नहीं नहीं, मेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया है, मेरे बाप का पसीना माथे से जो है वो पैर तक आया है, तब कहीं जाकर ये बिल्डिंग बनी है, तब कहीं जाकर ये बंगला बना है, तब कहीं जाकर ये माल आया है। मैं अपने बाप की दौलत को आग नहीं लगाऊंगा, इसकी हिफाजत करूंगा, इसमें बढ़ोतरी करूंगा। अब मुझे बताओ, दोनों में बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बाप पर जुल्म करने वाला कौन है और बाप का गद्दार कौन है और बाप का वफादार कौन है? बोलो आप क्या जवाब दोगे? अब जवाब देने का वक्त आया। बोलो दोनों भाइयों के अंदर कौन वफादार है? बोलो कौन वफादार है? बात समझ में आई तो अब जवाब दो, कौन वफादार है दोनों भाइयों में?
جو باپ کی دولت کا خیال کرتا ہے، جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے. یہی ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بولو بھائی صحیح کہہ رہا ہوں. آواز آپ کی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن آپ میری بات کر کے تائید کریں. بولو جو باپ کی محنت کا احساس کرے وہ وفادار ہے، یا جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ وفادار ہے؟ دونوں میں وفادار کون ہے؟ آخری تک بولو، کون ہے وفادار؟ آپ جواب دیں گے سب. کون وفادار ہے؟ جو باپ کی، ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس مائک نہیں ہے، لیکن اگر آپ جواب دیں گے تو یہاں تک آواز آئے گی. سب مل کے بولو. بولو باپ کا وفادار کون ہے؟ جو باپ کی محنت کا خیال کرتا ہے. اور جو باپ کی محنت کو خیال نہیں کرتا وہ باپ پر ظلم کرتا ہے، باپ کا غدار ہے. تو باپ ہی کا بیٹا مگر غدار ہے. اگر اتنی بات تمہارے سمجھ میں آ گئی، سب سمجھ گئے، اس کو یہیں چھوڑ دو. اس مثال کو ملانے کے لیے نہیں کہا، سمجھانے کے لیے کہا. اب بتاؤ تمہارا باپ در در بھٹکتا ہے، تب جا کر کے دولت آتی ہے. اب بلا تمثیل بلا تمثیل بلا تمثیل، کروڑوں بار بلا تمثیل نبی زمین پر کیوں آئے؟ قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ وہ اللہ ہے، بلکہ وہ ہے، وہ وہی ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا. اور رسول کیوں آئے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین حق غالب آ جائے، دین حق کو غلبہ نصیب ہو جائے. یعنی میرے اور تمہارے رسول نے اس دین کو، یہ جو چھوٹا سا دیہات ہے جس کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہ پا رہا ہے، اس چھوٹے سے دیہات میں اگر نماز پہنچی ہے، اگر قرآن پہنچا ہے، اگر اسلام پہنچا ہے، تو یہ میرے نبی کی محنتوں کا نتیجہ ہے. ارے باپ کی محنتوں کو یاد رکھنے والوں، تمہیں رسول پاک کی محنت یاد ہے؟ آئیے تھوڑا سا اس کو یاد کر لو اور پھر کہو کہ کیا ہم نبی کے وفادار ہیں. لوگوں اللہ اکبر، باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہارا بنگلہ بنتا ہے. باپ کا پسینہ سر سے پیر تک آتا ہے تو تمہاری دولت اکٹھا ہوتی ہے. لیکن نبی کا پسینہ پیر تک نہیں آیا، بلکہ نبی کا خون تھا جو پیشانی سے نکلا اور اس سے نالین بھر گئی. یعنی دین کے لیے نبی کے پاک کی محنت کتنی ہے، اس محنت کو کبھی یاد کیا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. بیوٹی پارلروں میں جانے والی میری بہنوں، تھوڑی قسم، تھوڑا تصور تو کرو. اللہ اکبر، اس دین کو دنیا میں پہنچانے کے لیے نبی نے کتنی محنت کی ہے، رسول پاک نے کتنی محنت کی ہے. حضور کی محنتوں کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر، بس اس کو سمجھ لو. کیا ہم نبی سے وفا کر رہے ہیں؟ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتی ہے، سوال بھی خود ہی کرتی ہے، جواب بھی خود ہی دیتی ہے. کہتی یا رسول اللہ آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن احد کا دن ہے نا. اللہ اکبر، چونکہ وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. اللہ اللہ، ام المومنین کہتی ہے احد کا دن سب سے مشکل دن تھا آقا. آقا فرماتے نہیں عائشہ، حالانکہ عائشہ صدیقہ ام المومنین نے احد کا دن دیکھا تھا. احد کا دن کتنا مشکل تھا. اللہ اکبر، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، نبی کی محنتوں کو بھول جانے والوں، شادیوں میں ڈیجے لگانے والوں، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہنے والوں، نبی کی محنتوں کا احساس کر لو. جو باپ کی محنت کا احساس نہ کرے وہ باپ کا غدار ہے، اور جو نبی کی محنت کا احساس نہ کرے اس کے لیے میں کیا الفاظ کا انتخاب کروں. سنو ام المومنین کہہ رہی ہے آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا. کہا نہیں عائشہ، لیکن احد کا دن کیا تھا وہ سن لو. 70 لاشیں ایک ساتھ مدینے سے اٹھی ہے، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، شہید. اللہ اکبر، یعنی کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں جب کہیں جا کر اسلام کو ترقی ملی ہے. کتنے ننھے ننھے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنے گھر والے بے گھر ہوئے ہیں، تب یہ دین تم تک پہنچا ہے. دین کو گانے کے دروازے پر بیچنے والوں، دین کو فلموں کی چوکھٹ پر سودا کرنے والوں، قیامت میں مرنا مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں رسول اللہ کو منہ دکھانا ہے. کیا جواب
मोहब्बत दोगे अपने नबी को। अल्लाह अकबर। 70 सहाबा शहीद हुए और हजरत अमीर हमजा की शहादत, अल्लाह अकबर, शहादत अमीर हमजा, अल्लाह अल्लाह। एक शख्स ने अमीर हमजा को शहीद किया। एक औरत के कहने पर हजरत अमीर हमजा के कान काटे गए, नाक काटी गई, होंठ काटे गए, ज़बान काटी गई, अल्लाह अकबर। और फिर आखिरी में हजरत अमीर हमजा का सीना चीर कर उनके सीने से कलेजा निकाला गया और कलेजा निकाल कर उस शख्स ने जिसने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, कलेजा निकाल कर एक औरत के हाथ में दिया और वो औरत हजरत अमीर हमजा के कलेजे को अपने दांतों से चबाने लगी। चबाने वाली खातून ने रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया और जब हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब हजरत अमीर हमजा के जनाजे पर आए तो आने के बाद मेरे आका रो पड़े। इतना रोए कि रोते रोते आंसुओं से दाढ़ी शरीफ तर हो गई। और जिस दिन वो 70 लोग शहीद हुए थे, उन लोगों को कफन पहनाने के लिए मुसलमानों के पास कपड़ा भी नहीं था। आज अगर कोई लावारिस, अगर आज कोई लावारिस लाश रेलवे स्टेशन पे पड़ी नजर आती है तो लोग उसको भी चंदा करके पूरा कफन देते हैं। लेकिन इस्लाम के लिए वो लोग जो शहीद हुए, जिनके लिए कुरान में आयत आई है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, ये खास नाज़िल हुई है शोहदाए उहद के लिए और इसका हुक्म फिर हर शहीद के लिए आम है क़यामत तक के लिए। लेकिन सोचो तो सही कि उनको कफन देने के लिए कपड़ा भी नहीं था। उस वक्त हज़रत अमीर हमजा की बहन सैयदा सफिया मैदान उहद में मौजूद थी। जब देखा कि मेरा भाई शहीद हो गया है तो अपने बेटे हजरत जुबैर इब्न अव्वाम से कहा कि बेटा, मेरे घर में सूती 2 दुपट्टे के टुकड़े मौजूद हैं, 2 दुपट्टे उठा करके लाओ। और वो जो 2 दुपट्टे उठा करके लाए तो कहा, या रसूल अल्लाह, ये 2 सूती दुपट्टों के टुकड़े हैं, मेरे भाई हमजा को इसमें आप कफन पहना दें। तो मेरे आका ने रोते हुए कहा था कि हमजा की बहन इस मैदान में मौजूद है तो हमजा के लिए उसने कफन का इंतजाम कर दिया। लेकिन मेरा एक और भी तो सहाबी है जिसे दुनिया मुसअब इब्न उमैर के नाम से जानती है, मुसअब के लिए कौन कफन का इंतजाम करेगा? तो उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये कपड़े आपके पास हैं, आप जिसको चाहे दे दें, हमजा की कोई कैद नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, एक हमजा के लिए, एक मुसअब इब्न उमैर के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर, जाने वाला गया और रोते हुए वापस आया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम उनके चेहरे पे कपड़ा डालते हैं तो पैर खुल जाते हैं और पैरों पे कपड़ा डालते हैं तो सर खुल जाता है। मेरे आका ने रोते हुए कहा था, हमजा और मुसअब के चेहरे पे कपड़ा डाल दो और पैरों पर घास डालकर उनके दफन का इंतजाम करो। वही उहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के दंदान शहीद हुए। वही उहद का दिन है जिसमें रसूलुल्लाह के घुटनों को जख्मी किया गया, हुजूर के गालों को जख्मी किया गया। और फिर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन उहद का दिन था। आका फरमाते, नहीं, इतनी मुश्किलों के बाद भी कहा उहद का दिन मुश्किल नहीं था। बल्कि पूछा, फिर कौन सा दिन मुश्किल था? तो मेरे आका फरमाते हैं, आयशा, ताइफ का दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन दिन था। जश्न मिलाद मुस्तफा की महफिल सजाने वालों, ये ताइफ का दिन क्या दिन था? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ताइफ में गए तो एक ही गुलाम साथ में था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ताइफ वालों के घर घर जाते और उनको दीन की दावत देते, लेकिन किसी ने इस्लाम कबूल नहीं किया। बल्कि इस्लाम कबूल नहीं किया, लेकिन चंद लड़कों को, चंद छोकरों को अल्लाह के रसूल के पीछे लगा दिया और कहा, इनको पत्थरों से मारते रहो और पीछे चिल्लाते रहो कि पागल पागल माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इस तरीके से वो चिल्लाते रहे। आका फरमाते हैं, आयशा, जिस वक्त वो मुझे मारते थे, सर से लेकर पैर तक खून की फुहारें थी, पूरा वजूद खून से लहू
لہو لہان تھا، حتیٰ کہ نالائیں خون سے بھر گئی۔ آقا فرماتے ہیں بدتقاضۂ بشریت جب اللہ کے رسول بیٹھ گئے تو انہوں نے حضور کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ دونوں ہاتھ پکڑ کے حضور کو کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد حضور کی پنڈلیوں پہ انہوں نے پتھر مارے۔ پنڈلی سمجھتے ہیں؟ پنڈلیوں میں پتھر مارے۔ اب میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اس طرح کی محنت کرنے والے رسول جنہوں نے محنت کر کے دین کو ہم تک پہنچایا، آج ہمارے پاس دین کی اہمیت کیا ہے؟ آج ہمارا نوجوان جلسے میں تو کہتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو بہت سادگی سے کہتے ہیں مولانا ہمیں نماز کا ٹائم نہیں ملتا۔ بولو اگر باپ کی محنتیں سامنے ہو تو بڑی سے بڑی محنت کرنے کے لیے بیٹا تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رسول پاک کی محنتوں کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے اور پورا مکہ مسلمان ہو گیا تھا؟ چاند کے ٹکڑے کرنا حق ہے، سورج کو پلٹانا حق ہے، درختوں کو اپنے پاس بلانا حق ہے، مگر یاد رکھو یہ معجزات دیکھ کر ظالموں نے کہا تھا یہ تو جادو ہے، لیکن رسول پاک کی محنتیں تھیں، ان محنتوں کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول دن میں 17 مرتبہ گئے اس دین کے لیے۔ محسوس کر سکتے ہو تو محسوس کرو، ایک ایک دروازے پر اللہ کے رسول ایک ایک دن میں 17 مرتبہ گئے۔ مکے کے کفار یہ پلان بناتے تھے جب آج اللہ کے رسول آئیں گے ہم اتنا حضور کو ستائیں گے کہ دوبارہ حضور نہیں آئیں گے، لیکن اتنا ستایا جاتا تھا آقا پھر دوبارہ تشریف لاتے تھے، پھر دوبارہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا، آقا تیسری مرتبہ آتے تھے، پھر تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ستایا جاتا تھا، حضور چوتھی مرتبہ آتے تھے۔ خالد ابن ولید کہتے ہیں 17 مرتبہ میرے آقا ایک دن میں لوگوں کے گھروں پر تشریف لے گئے اس دین کے لیے۔ اب مجھے بتاؤ ہمارے نزدیک مذہب کی اہمیت کیا ہے، دین کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ٹرین پکڑنا ہو تو 5 بجے ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں جانا ہو تو ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں بتاؤ جب کوئی اتنی محنت کرے، ایک بچہ ہوتا ہے نا بچہ، اگر وہ بچہ گھروندہ بناتا ہے اس کے گھروندے کو تم توڑو تو وہ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے ہائے میری محنت، ہائے میری محنت۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بچے کا بنایا ہوا گھروندہ اگر تم اس کی قدر نہ کرو تو وہ روتا ہے۔ رسول اللہ کا قائم کیا ہوا دین، آج یہ جو دین کی بہاریں ہیں، آج یہ جو دین میں رانائیاں ہیں، آج یہ جو دین کا گلشن ہرا بھرا ہے، اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے تو اس کی تکلیف کس کو ہوگی؟ اللہ کے رسول کو ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کو ہوگی۔ میرے بھائیوں کتنا افسوس ہوتا ہے نا آج مسلمان زنا کی گندی فلمیں رات کے 3 بجے تک دیکھتا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کیا اللہ کے رسول کو اس کی خبر نہیں ہوتی؟ ہم کسی مر کے مٹی میں مل جانے والے کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو زندہ ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میں سب سے پوچھتا ہوں ارے ڈیجیٹل جو ہے وہ جوا کھیلنے والوں، ڈیجیٹل طور پہ جوا کھیلنے والوں جو آج موبائل کے اندر تم ایزی منی کے چکر میں اور تم جو ہے شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں جو ڈیجیٹل جوا کھیل رہے ہو، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔ اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی تو یاد رکھیے، اچھی طرح یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو جوا کھیلنے کے بعد نماز کے لیے جاتا ہے اور نماز کے لیے وضو کرتا ہے، گویا وہ سور کے خون سے وضو کرتا ہے، وہ سور کے خون سے ہاتھ پاؤں دھلتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کتنی تکلیف پہنچاؤ گے؟ میں ایک جملہ اکثر اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کر داڑھی منڈوا کر کے کٹروں میں پھٹوانے والوں، شادیوں میں ڈی جے لگانے والوں، گانے سننے والوں، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، عورتوں کو باپ کی نظر سے دیکھنے والوں، موت کو بھولنے والوں، آخرت کو فراموش کرنے والوں، سود اور بیاج کے دھندے کرنے والوں، اپنے گھر کی عورتوں کو فلموں میں لے جانے والوں، اپنے گھر کی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر تک لے جانے والوں، بے پردہ اپنی بچیوں کو ولیموں میں لے کر کے گھومنے والوں، کبھی تم نے سوچا کہ طائف کی وادیوں میں رسول اللہ کے جسم پر جو پتھر مارے جا رہے تھے وہ حضور کے جسم کو زخمی کر رہے تھے؟ دھیان سے سننا، غور سے سننا، اگر تم نبی کے
واسطہ, تمہیں تمہارے عشق مصطفیٰ کا واسطہ, تمہیں تمہاری محبت رسول کا واسطہ, مجھے بتاؤ طائف میں جو نبی پہ پتھر مارے جا رہے تھے وہ نبی کے جسم کو چھلنی کر رہے تھے, لیکن تمہارے گناہ نبی کے جسم کو زخمی نہیں کرتے, بلکہ تمہارے گناہ کے نشتر نبی کے دل پر لگتے ہیں, اللہ کے رسول کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. بتاؤ عاشق رسول اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دل دکھائے, وہ اپنے آقا کا دل دکھائے. میرے بھائی, جو اپنی ماں کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا, جو نبی کا دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرتے وقت کسی مسلمان کی یہ نیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے رسول کا دل دکھائے, وہ اپنے نبی کو دل کو تکلیف پہنچائے, لیکن لاشعوری طور پر نبی کا دل تو دکھ رہا ہے نا, نبی کے دل کو تو تکلیف پہنچ رہی ہے نا. تم سوچتے ہو ارے یہ مولوی لوگ کیا کریں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے, ہماری اپنی مرضی ہے, ہم اپنی مرضی سے جیتے, ہماری اپنی مرضی ہے. میرے بھائی, مولوی کچھ کرے نہ کرے اس کا تو اختیاری کچھ نہیں, لیکن مولا مصطفیٰ جان رحمت 24 گھنٹہ تجھے دیکھ رہے ہیں, تو نبی کی نگاہ میں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تجھے گناہ کرتے دیکھتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اسی دن کے لیے میں نے پتھر کھائے تھے, اسی دن کے لیے میرے دانت میں نے شہید کروائے تھے, اسی دن کے لیے میرے گھٹنے زخمی ہوئے تھے, اسی دن کے لیے جو ہے میں نے اتنے دکھ اٹھائے تھے, اتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. اور پھر یاد رکھنا, یہاں تو حضور تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, یہاں حضور کا دل دکھی ہو رہا ہے, حضور کے دل پہ نشتر لگ رہے ہیں. بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی, ایک نواب صاحب حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے داڑھی مڈا رہے تھے, تو اللہ اکبر, ایک مجذوب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا نواب صاحب داڑھی چھین رہے ہو؟ تو نواب صاحب شاعر تھے, نواب صاحب نے اپنی دھن میں شاعرانہ انداز میں جواب دیا اس مجذوب بزرگ کو کہ بابا داڑھی ہی تو چھین رہے ہیں, کسی کا دل تھوڑے چھین رہے ہیں. تو اس مجذوب نے روتے ہوئے کہا تھا اگر تجھے پتا ہوتا کہ تم کس کا دل چھین رہا ہے, ارے تیرے چہرے پہ چلنے والا وسترا تیرے چہرے پہ بعد میں چلتا ہے, پہلے یہ رسول اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے. میری قوم کے جوانوں تمہیں کیا ہو گیا, جو تمہیں گلاس پانی پلاتا ہے, جو تمہیں نوکری دیتا ہے, تم اس کے مشکور ہوتے ہو. جس نبی نے خدا کا پتہ دیا, جس نبی نے تمہیں قرآن دیا, جس نبی نے تمہیں اسلام دیا, میرے بھائیوں حضور کے دل میں ہماری محبت کتنی ہے. ارے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ہمارے لیے پوری پوری رات حضور دعا کرتے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. وہ رسول جو جانے وفا ہیں ان کو چھوڑ کر تم اداکاروں کے چکر میں پڑے ہو, اداکاراؤں کے چکر میں پڑے ہو. بتاؤ کیا ہمارے گھر میں دین ہے؟ بیٹیوں کو دیکھ لو, بیٹوں کو دیکھ لو, دین ہمارے گھر میں کہاں ہے؟ صبح اٹھتے ہو تو موبائل کھول کر کے پکچریں دیکھتے ہو, رات کو پکچریں دیکھتے ہو, فلمیں دیکھتے ہو. نبی کا ذکر کبھی کیا؟ آقا پر درود کتنا پڑھتے ہو, حضور کا کلمہ کتنا پڑھتے ہو, آقا کا ذکر کتنا کرتے ہو؟ نہیں, حضور کبھی یاد بھی نہیں آتے. اور ہیرو کو روز دیکھ رہے ہو, نچنیا کو روز دیکھ رہے ہو. ارے میرے بھائی, جس ہیرو سے تو نے دل لگایا ہے, تمہارے موبائل کی اسکرین پر ہیرو کی تصویر ہے, تمہارے موبائل کے رنگ ٹون پر ہیرو کے آواز میں گانے ہیں. عشق نبی کا کرتے ہو, دعویٰ عشق رسول ہے, پھر ہیرو کی تصویر موبائل کی اسکرین پر کیوں ہے؟ بتاؤ, یہ موبائل ہیرو کے صدقے ملا ہے یا رسول اللہ کے صدقے ملا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں جو ملا تم سے ملا, تم پہ کروڑوں درود, سب تو نبی کے صدقے میں, زندگی نبی کے صدقے میں, یہ شان و شوکت نبی کے صدقے میں, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. اتنی شان و شوکت کی زندگی نہیں گزرتی اگر رسول اللہ کا صدقہ نہ ملا ہوتا. نبی کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں, اور جن نچنیوں سے لگاتے ہو وہ نچنیے کبھی ان سے ملنے جاؤ تو دیکھنا ان کا گیٹ کیپر تمہیں بھگا دے گا, ان کے دروازے کا کتا بھونک بھونک کر تمہیں بھگا دے گا. اور اگر کبھی کسی سوچ سے مل بھی جائے تو ادھر ادھر منہ ٹیڑھا کر کے وہ تمہارے ساتھ ایک بار مصافحہ کرے گا, چند سیکنڈ, اور ایک فوٹو لے لے گا, باقی کچھ نہیں. اس کو دل دیا جو تمہیں جانتا ہی نہیں, اور وہ رسول جو پوری پوری رات تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے, بخشش کی دعا کرتے تھے, جن کے پیر سوج جاتے تھے کھڑے کھڑے امت کے لیے دعا کرتے ہوئے, اس رسول سے وفا نہیں کرتے تو پھر سن لو, اب بات ایڈ کرتے تھے. ایک دن موت آئی, موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے, ایک دن موت آنی ہے, اور مرنا چاہو گے تو بھی موت آئے گی.
نہ مرنا چاہو گے تبھی موت آئے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں لمبی عمر دے, سب کو لمبی عمر دے, لیکن ایک دن موت آئے گی, اور جب موت آئے گی نا تو قبر میں سب چھوڑ کے چلے جائیں. کوئی بھی صاحب, یہ ناظم صاحب, مقرر صاحب, ناطقہ صاحب, عالم صاحب, امام صاحب, کوئی اپنی قبر میں نہیں آئے گا. کوئی آئے گا؟ یہ دنیا بے وفا ہے. دنیا سے بڑی بے وفا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی. غالب نے کہا تھا ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائے کہ ہم تم کو خبر ہونے تک. میرے بھائی جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, 10 منٹ نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتے, جن کے ساتھ 3 گھنٹے بیٹھتے ہو, تمہاری میت کے بعد یہ تمہارے جنازوں میں نہیں آئیں گے. لوگ جنازے میں نہیں آتے, یہ تمہارے لیے جیتے جی دعا نہیں کرتے, تو مرنے کے بعد یہ تمہارے لیے کیا دعا کریں گے؟ قبر میں کوئی نہیں آئے گا, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے. بس اتنا یاد رکھ لو, سب منو مٹی کے نیچے دبا کر کے چلے جائیں گے, کوئی نہیں آئے گا. بہت معافی کے ساتھ کس کس سے دل لگایا؟ جیتے جی تو جو تمہیں فون نہیں کرتے مرنے کے بعد وہ کیا کمائیں گے قبر میں؟ یہ بے وفا دنیا ہے, بہت بے وفا. بچے بھی روئیں گے دھوئیں گے گھر چلے جائیں, بیوی روئے گی دھوئے گی گھر پڑی رہے گی, ماں باپ روئیں گے دھوئیں گے, کوئی کسی کی قبر میں نہیں آتا. اور قبر وہ جگہ ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اتنا اندھیرا ہے قبر میں کہ ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا. مردہ جانے والوں کو حسرت سے دیکھ کر کہتا ہے سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو, سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. جب وہ کوئی جواب نہیں دیتا تو گویا ایک آواز آتی ہے, اے میرے غلام, اگر تجھے سب چھوڑ کر چلے گئے تو تو غم نہ کر. سب چلے گئے, اب آنے والا آتا ہے. کون آتا ہے؟ سب نے تیرے ساتھ بے وفائی کی, جانے وفا تیرے پاس آتا ہے. کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں اس سے بڑا کوئی نہیں. کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے خوبصورت کوئی نہیں. کون آتا ہے؟ اللہ کی مخلوق میں ان سے سخی کوئی نہیں. اللہ کی مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں. بعد از خدا بزرگ توئی کس کا مختصر. ارے کون آتا ہے؟ تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی, حضور کی آمد ہوگی. آقا قبر میں تشریف لائیں گے. اب قبر میں آئیں گے تو آپ سب خوش ہو گئے نا, سب خوش ہو گئے. قبر میں آئیں گے تو حضور قبر میں آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں آنے کے بعد جو لوگ واقعی علم اور عشق رکھتے ہیں وہ درستے حضور قبر میں آئیں گے. ہم تو نعرے لگا رہے حضور قبر میں آئیں گے, اور اللہ والے حضور قبر میں, وہ سینہ پکڑ رہے ہیں, وہ دل پکڑ رہے ہیں, حضور قبر میں آئیں گے. ہم نے اللہ والوں سے پوچھا ارے ہم تو نعرے لگاتے حضور قبر میں آئیں گے, آپ دل کیوں پکڑ رہے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہم حضور کا سامنا کیسے. اگر بیٹا زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو وہ اپنے باپ کا سامنا کرتا ہے. بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے اور باپ کو معلوم میرا بیٹا چوری کر کے آئے, وہ اپنے باپ کا سامنا کر پاتا ہے؟ اب مسلمانوں بس میں اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں, اسی طرح دل پہ آپ سے پوچھتا ہوں, اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بیٹا زانی ہے, شرابی ہے, چور ہے, ڈاکو ہے, تو کیا بیٹا اپنے باپ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہتا ہے؟ اور اگر باپ کے سامنے آ جائے تو باپ کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے کہ نہیں پھیرتا؟ کہا میرا باپ بلا تمثیل قبر میں حضور آئے, حضور آئے, حضور آئے. سب چھوڑ کے چلے گئے تھے, امام صاحب بھی, مولانا صاحب بھی, مقرر صاحب بھی, سید صاحب بھی, سب چھوڑ کے چلے گئے تھے. اگر مولانا مجھے آپ معاف کریں تو ایک سچی بات کہہ دوں, پیر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. یا پیر کرتے ہو نا, سب پیروں سے محبت کرو, پیروں کا دامن پکڑے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن قبر میں یہاں پیر صاحب بھی نہیں ہے. اور آج کل کے دل نہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا, لیکن زیادہ تر جو پیر بیچارہ مسجد میں نہیں آتا وہ پیر تمہاری قبر میں کیا آنے والا, بتائیے نا. بہت معافی کے ساتھ میں